جون 2010 میں اردو فاؤنڈیشن ممبئی کے زیر اہتمام ضمیر کاظمی صاحب کی کتاب سیپیاں کی اشاعت ہوئی۔ سیپیاں ادب اطفال پر مبنی تھی۔ اس میں کہانیاں، نظمیں، مضامین تھے۔ رسم رونمائی کے پروگرام میں 900 سے زائد کتابیں فروخت ہو گئیں۔ تب ہمیں اندازہ ہوا کہ ضمیر کاظمی صاحب کی شہرت کتنی ہے، وہ ادب میں کتنے مقبول ہیں۔ ضمیر کاظمی کی تاریخ ولادت 12 اپریل 1944 ہے۔ علامہ آرزو لکھنوی کے پوتے اور منیر لکھنوی کے بیٹے، جنہیں شاعری ورثے میں ملی، اس لیے بچپن ہی سے شعر گوئی کی شروعات کر دی۔ ان کی زندگی مسلسل جد و جہد کرتے ہوئے گزری۔ ان کی پیدائش کے زمانے سے ہی ان کی زندگی کے ایام مصائب و دشواریوں اور سنگین مسائل سے جوجھتے ہوئے گزرے۔ علامہ آرزو لکھنوی اپنے زمانے میں مشہور استاد شاعر تھے۔ فلموں میں گیت لکھتے تھے۔ عمر کے آخری ایام میں ایک مشاعرے کے سلسلے میں پاکستان گئے تھے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ آرزو لکھنوی کے فرزند منیر کاظمی شادی کے بعد لکھنؤ سے ہجرت کر کے روزی روٹی کی تلاش میں کلکتہ پہنچے۔ یہیں منیر کے گھر 1944 میں لڑکے کی ولادت ہوئی، جس کا نام آفتاب عالم رکھا گیا، جو بڑا ہو کر ضمیر کاظمی کے نام سے مشہور ہوا۔ تقسیم وطن کے المناک حادثے کے بعد منیر کاظمی کلکتہ سے 1950 میں ممبئی آ گئے اور فلموں سے وابستہ ہوئے۔ ضمیر کاظمی نے ہائی اسکول میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد 1965 میں اپنے والد کی ایما پر ٹیچر ٹریننگ کورس میں داخلہ لیا۔ ڈی ایڈ کی تعلیم مکمل کرنے کے فوراً بعد ہی میونسپل اردو اسکول میں نوکری بھی مل گئی۔ شادی ہونے کے بعد بھی تعلیم جاری رکھی اور مہاراشٹرا کالج میں BA میں داخلہ لے لیا، لیکن مالی حالات کے پیش نظر BA کی تعلیم ادھوری رہ گئی۔ شادی کے بعد گھر کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا، معاشی حالت خراب تھے، لہٰذا BA کے فائنل ایئر میں ہونے کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی تعلیم کو خیر بات کہنا پڑا۔ 8 سال کی عمر سے ہی انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی۔ ضمیر کاظمی کے 2 شعری مجموعے مافی الضمیر اور آشوبیدہ شائع ہوئے۔ اس کے بعد ادب اطفال میں 2 کتابیں چاند کا بیٹا اور سیپیاں منظر عام پر آئے۔ 2014 میں دھوپ کا لہجہ تنقیدی و تحقیقی مضامین کا مجموعہ، 2015 میں آرزو لکھنوی پر مونوگراف شائع ہوا۔ 2018 میں سیدہ مسرور فاطمہ نے اپنا تحقیقی مقالہ ضمیر کاظمی حیات و ادبی خدمات کی اشاعت کی، جو انہوں نے اپنے MPhil کے لیے ممبئی یونیورسٹی سے مکمل کیا تھا۔ شب گزیدہ سحر سوانح حیات، جو قسط وار ماہنامہ تریاک میں شائع ہوتی رہی، ممبئی کے قلمکار تنقیدی مضامین کا مجموعہ۔ ضمیر نامہ کی یہ کتابیں ضمیر کاظمی کی زندگی میں شائع نہ ہو سکی۔ ضمیر کاظمی نے کئی فلموں میں بھی گیت لکھے ہیں۔ جاگرز پارک میں ان کا لکھا گیت پیار ہوتا نہیں سبھی کے لیے بہت مشہور ہوا تھا۔ ٹیچر کے فرائض انجام دیتے ہوئے انہیں یہ کام کرنے میں دشواریاں پیش آنے لگیں، کیونکہ اس کام میں وقت زیادہ صرف ہوتا تھا۔ اس وجہ سے وہ درس و تدریس میں ہی مشغول رہے۔ ضمیر کاظمی نے ادب کی تمام اصناف میں زور آزمائی کی، جیسے حمد، دعا، نعت، قصیدہ، مرثیہ، نوحے، قطعات، ترانے، غزلیں، دوہے، افسانے اور تنقیدی و تحقیقی مضامین وغیرہ۔ مشاعروں میں ان کے منفرد ترنم نے بہت شہرت بخشی اور مختلف شہروں میں مشاعروں میں شرکت کرتے تھے۔ جون 2011 میں بطور مدیر اعلیٰ ضمیر کاظمی نے ایک ادبی ماہنامہ تریاک کی شروعات کی، جس کے سب ایڈیٹر میر صاحب حسن تھے۔ ماہنامہ تریاک بہت مقبول ہوا۔
2012 میں تریاک ادبی کیلنڈر کی اشاعت نے 4 چاند لگا دیا۔ کشمیر مالیگاؤں کا سفر کیا اور ادبی حضرات کا اعزاز کیا۔ سوانح حیات شب گزیدہ سحر کی 15 سے زیادہ قسطیں وہ لکھ چکے تھے۔ ہر ماہ لوگ اس کا انتظار کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ تریاک آج بھی شائع ہو رہا ہے میر صاحب حسن کی ادارت میں۔ آئیے اردو ادب کی معروف شخصیات سے ضمیر کاظمی کے متعلق ان کے خیالات سنتے ہیں۔ ضمیر بھائی کے ہاں شاعری کا جو ایک تصور تھا اور جو لکھنوی تہذیب کا مطلب وہ تھا مزاج میں، اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ ضمیر بھائی کیا ضمیر بھائی کا زمانہ تھا کہ اس زمانے میں وہ ہم لوگ، ضمیر بھائی ہم سے خاصے بڑے تھے، تقریباً میں سمجھتا ہوں 10-12 سال 15 سال کا فرق رہا ہوگا۔ تو ضمیر بھائی کا وہ جو اس زمانے میں جو بزرگوں کا زمانہ تھا، اس زمانے میں وہ نوجوان تھے اور مشاعروں میں ان کی آواز اور چاند بلور کا شفاف پیالہ ہوگا جو کسی رند نے مستی میں اچھالا ہوگا، کیا صاحب محفل میں مشاعرے میں ایک شعلہ بلند ہوتا تھا، کیا فریاد ہوتی تھی، کیا لے تھی، کیا زمانہ تھا۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ ضمیر صاحب آخری ایام میں ان محفلوں سے جو کیا کہنا چاہیے صورتحال ہے بدترین جو ہو گئی، ابتری ہو گئی، تو انہوں نے کنارہ کر لیا تھا۔ اور چونکہ وہ ایک اچھی طرح دیکھے ہوئے تھے، اچھے کبھی ہم نے ان کے منہ سے تم نہیں سنا، کبھی ان کے منہ سے بمبئی میں رہتے ہوئے تو نہیں سنا۔ وہ ہمیشہ آپ اور چھوٹوں تک سے وہ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ میں بھی آپ جناب سے بات کرتے تھے۔ یہ بمبئی میں رہتے ہوئے ایک طویل مدت بمبئی میں انہوں نے گزاری۔ یہ ہمارے ضمیر بھائی تھے، اور سچ بات یہ کہ ضمیر بھائی اپنے عہد کے ضمیر تھے۔ ضمیر کاظمی کی ویسے تو ان کی بہت ساری تخلیقات ہیں، جن میں شعری تخلیقات بھی ہیں، نثری تخلیقات بھی ہیں، نظم بھی کہتے تھے، حمد بھی کہتے تھے، مناجات بھی کہتے تھے، سلام بھی کہتے تھے۔ اور یہ بہت اتنا ٹیلنٹ اور اتنی ساری خوبیاں ایک شخص میں ہو لازمی نہیں ہے، لیکن ضمیر کاظمی صاحب میں تھی۔ منیر کاظمی کے یہ فرزند، منیر کاظمی بھی ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، اور پھر ان کے والد صاحب بھی، یعنی ضمیر صاحب کے دادا جان آرزو لکھنوی۔ یہ نام تو اگر کسی شاعر کے سامنے، کسی پڑھے لکھے آدمی کے سامنے لے لیجئے تو اپنے آپ میں آنکھیں بھی روشن ہو جاتی ہیں، دماغ تو بالکل اچھی طرح منور ہو جاتا ہے۔ یہ اس خانوادے سے تعلق ہوتے ہیں۔ ان کی 2 کتابیں بچوں کے لیے، ایک تو چاند کا بیٹا اور ایک سیپیاں۔ حضرات آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ چاند کا بیٹا اور سیپیاں، ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف نظمیں ہیں یا اس میں بچوں کے لیے صرف کہانیاں ہیں، نہیں، انہوں نے کہانیاں، نظمیں بچوں کے لیے کہانیاں، بچوں کے لیے مضامین، سبق آموز مضامین، مذہبی مضامین، اور زندگی جینے کی جو طور طریقے ہوتے ہیں، وہ تمام کو ان 2 کتابوں میں سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ ضمیر کاظمی صاحب اردو کے بہت ہی مشہور شاعر و ادیب تھے۔ ان کی شعر و شاعری اور نثری تخلیقات اردو دنیا میں بہت مشہور ہے۔ وہ میری ابتدائی تعلیم کے معلم تھے۔ ان کا طرز تدریس میرے لیے بہت متاثر کن تھا۔ ان کا شفیق اور رفیق رویہ میرے لیے ہمیشہ کام آیا۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے چاند کا بیٹا، جس میں انہوں نے بچوں کے لیے کہانیاں، نظمیں، ڈرامے، پہیلیاں وغیرہ بہت کچھ شامل کیا جو بچوں کے لیے بہت ہی کارآمد ہیں۔ یہاں پر میں ان کا ایک شعر پیش کروں گا۔ جیسے وہ لوگ ہوئے پچھلی رتوں کے قصے، جیسے وہ لوگ ہوئے پچھلی رتوں کے قصے، ہم بھی رہ جائیں گے ایک دن کہانی بن کر۔ السلام علیکم۔ ضمیر کاظمی صاحب کا ادب میں بہت بڑا نام ہے۔
مجھے فخر ہے کہ میرے استاد محترم تھے. ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ جب بھی کلاس روم میں داخل ہوتے ان کے ہاتھ میں صرف اور صرف کتاب ہوتی جو پڑھانا تھا ان کو. وہ کتاب ہمیشہ ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی اور بہت ہی مسکراتے ہوئے کلاس روم میں داخل ہوتے. بچے بھی خوشی سے جھوم اٹھتے تھے کہ ہمارے سر آ گئے. ہم انہیں آفتاب عالم کے نام سے جانتے تھے. بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ کلاس روم میں طالب علموں کو پڑھاتے. ان کے پڑھانے کا انداز بہت ہی اچھا تھا. نرم لہجہ، میٹھی آواز میں وہ پڑھایا کرتے تھے. ان کی وہ میٹھی آواز آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتی ہے اور ہمیں ایسے استاد کی بہت ضرورت ہے. آج بھی طالب علموں کو ایسے استاد کی بہت ضرورت ہے. ہم ان کے لیے دعا ہوا ہے کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے. عمر کے آخری ایام میں ضمیر کاظمی صاحب کرلا سے میرا روڈ منتقل ہو گئے تھے. وہ جب بھی دفتر تریاک میں تشریف لاتے تو ضرور کہتے کہ حسن میں بچوں کی وجہ سے میرا روڈ شفٹ ہوا ہوں. وہاں میرا دل نہیں لگتا ہے. وہاں جب بھی ہم گئے انہیں تنہا کتابوں میں غرق پایا کرتے تھے. بہرحال اسی میرا روڈ میں 15 مارچ 2019 کی صبح ضمیر کاظمی صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ناریل واڑی کی رحمت آباد قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی. ایک کھلونا بن کے آؤں گا کبھی لوٹا جو میں، ایک کھلونا بن کے آؤں گا کبھی لوٹا جو میں، ننھے بچوں کے لبوں پر ایک دعا ہو جاؤں گا، ننھے بچوں کے لبوں پر ایک دعا ہو جاؤں گا. شکریہ.